بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حال کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے ہم عبارت ترجمے اور تفہیم کے ساتھ اکٹھے لے کر چلیں گے۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الحال، حال لفظ ایسا لفظ ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی بیانی ہیئت الفاعل، فاعل کی حالت کے بیان پر، اول مفعول بہ یا مفعول بہ کی حالت کے بیان پر، او کلیہما یا ان دونوں یعنی فاعل اور مفعول بہ کی حالت کے بیان پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے جی؟ نحو جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید سوار ہو کر۔ اب اس میں دیکھیے، جاء فعل ہے، نون وقایا ہے یا ضمیر مفعول بہ ہے۔ زیدن یہ جاء فعل کا فاعل ہے کیونکہ زید آنے کا کام کر رہا ہے، لیکن زید جو ہے یہ ایسے نہیں آیا بلکہ یہ راکبن سوار ہو کر آیا ہے۔ تو اب زید ہو جائے گا ذوالحال۔ ذوالحال مطلب وہ کہ جس کا حال ہو، یعنی حال والا۔ تو زید کا حال آگے راکبن ہے، اس لیے زید ہو گیا ذوالحال، اور راکبن زید کا حال، ذوالحال حال مل کر اب یہ بن جائے گا جاء فعل کا فاعل۔ تو دیکھیے یہاں راکبن جو کہ حال ہے، اس سے فاعل زید ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ زید آیا ہے سوار ہو کر۔ وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا، اور میں نے زید کو مارا بندھے ہونے کی حالت میں۔ اب اس میں دیکھیے ضرب فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن یہ مفعول بہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے ذوالحال، اور مشدودن، مشدودن کا مطلب ہے بندھا ہوا۔ یہ ماقبل زید جو کہ مفعول بہ ہے، یہ اس کے لیے حال بنے گا۔ تو زیدن ذوالحال، مشدودن اس کا حال۔ تو اب یہاں حال مفعول بہ کا ہے، تو ضرب فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن ذوالحال اور مشدودن اس کا حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، اور میں عمر سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ اب دیکھیں اس میں لقیتو کے اندر لقیہ فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے اور عمرن اس کا مفعول بہ ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ فاعل اور مفعول بہ بننے سے پہلے یہ لقیہ فعل ہوگا، تو ضمیر اور عمرن یہ دونوں بنیں گے ذوالحال، اور راکبینی یہ بنے گا ان دونوں کا حال۔ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب اس کے بعد تو ضمیر فاعل اور عمرن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یعنی راکبینی سے پتہ چل رہا ہے کہ میں جو ملا عمر سے تو میری حالت یہ تھی کہ میں سوار تھا، اور اسی طرح راکبینی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عمر جو کہ مفعول بہ ہے اور میں جو کہ فاعل تھا، تو میری جو حالت تھی وہ سوار ہونے کی تھی، اسی طرح جو عمر ہے اس کی حالت بھی سوار ہونے والی تھی، کیونکہ راکبینی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ میں عمر سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَعْنَوِيًّا، اور کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے۔ کس طرح بھائی؟ نحو جیسے زید فی الدار قائما، زید گھر میں کھڑا ہونے کی حالت میں ہے۔ اب اس میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو دیکھیے زید مبتدا ہے، لیکن قائما اسی زید کا حال بن رہا ہے۔ کس طرح حال بن رہا ہے؟ وہ اس طرح بن رہا ہے کہ زیدن کے بعد استقرہ فعل محذوف ہے، اور استقرہ فعل کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اسی زید کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ تو اب یہاں پر فاعل جو ہے وہ معنوی ہے، یعنی سمجھا جا رہا ہے، اور وہ جو سمجھا جا رہا ہے فاعل استقرہ کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے، اسی فاعل کا یہ قائمن حال بن رہا ہے۔ زید گھر میں کھڑا ہونے کی حالت میں موجود ہے۔ کیوں بھائی یہ ترجمہ کیوں کیا؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ، اس لیے کہ اس مثال کا معنی یعنی زید فی الدار قائما، اس کا معنی ہے زید استقرہ فی الدار قائما، زید استقرہ موجود ہے فی الدار گھر میں
لیکن کس حال میں؟ کھڑا ہونے کی حالت میں۔ زید گھر میں کھڑا ہونے کی حالت میں موجود ہے۔ یہ تھا جی فاعل، یعنی جب فاعل مانوی ہو تو اس کا حال۔ وَقَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ، اور اسی طرح مفعول بِهِ بھی مانوی ہوتا ہے۔ کیسے بھئی؟ نحو جیسے ھذا زید قائمًا، یہ زید ہے کھڑا ہونے کی حالت میں۔ اب اس میں زید اگر آپ دیکھیں تو یہ ھذا اسم اشارہ کا مشار الیہ ہے اور خبر ہے، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے مفعول بہ ہے۔ کیوں بھائی مفعول بہ ہے؟ اس لیے کہ فإن معناہ، اس لیے کہ اس مثال کا معنی یعنی ھذا زید کا معنی المشار الیہ قائما، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ کون ہے؟ ہوا زید، وہ زید ہے۔ تو ہا سے انبہ اور ذا سے اشیرو، یعنی انبہ و اشیرو زیدن قائما، میں متوجہ کرتا ہوں، میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ تو یہاں زید معنی کے اعتبار سے مفعول بہ ہے۔ والعامل فی الحال، اور حال کے اندر عامل فعل ہوتا ہے، او معنی فعل، یا پھر معنی فعل ہوتا ہے۔ بھائی فعل تو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حال کا عامل، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے فعل جس طرح اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ جو حال ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو اس کو بھی نصب فعل ہی دیتا ہے۔ تو اب حال کا جو عامل ہے فعل، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حال کا جو عامل ہوتا ہے وہ کبھی تو فعل ہوتا ہے اور کبھی فعل نہیں ہوتا، لیکن معنی فعل ہوتا ہے۔ معنی فعل کا مطلب کیا ہے؟ معنی فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جس سے فعل والا معنی لیا جائے، فعل والے معنی سمجھے جائیں، اور اس کلمے میں اس کلمے کا اور فعل کا مادہ یعنی حروف اصلیہ ایک نہ ہوں۔ جیسے ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، اس میں ہا سے انبہ یعنی تنبیہ کے فعل اور ذا سے اشیرو یعنی اشارے کے فعل کے معنی سمجھے جا رہے ہیں۔ تو ہا جو ہے اس سے انبہ فعل کا جو معنی سمجھا جا رہا ہے، تو ہا اور انبہ یہ دونوں کا مادہ الگ الگ ہے، دونوں کے حروف اصلیہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح ذا اور اشیرو، ذا اس کے حروف اور اشیرو کے حروف یہ دونوں الگ الگ، یعنی دونوں کا مادہ ایک ہے۔ معنی ہا سے تنبیہ والا لیا جا رہا ہے اور ذا سے اشیرو والا معنی لیا جا رہا ہے، اشارے والا معنی لیا جا رہا ہے۔ تو معنی فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے فعل والا معنی سمجھا جاتا ہے اور فعل اور اس کلمے کے مادے میں یعنی حروف اصلیہ میں مطابقت نہیں ہوتی۔ جیسے ھذا زید قائمًا، اوپر جو مثال ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں ھذا جو ہے یہ معنی فعل ہے، کیونکہ اس سے اشیرو انبہ فعل والا معنی لیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے زید کو معنن مفعول بہ مانا تھا، کیونکہ جب ھذا کو اشیرو بنا دیں گے تو پھر زید سے زیدن ہو جائے گا جو کہ مفعول بہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو معنی فعل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب حال کے بارے میں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ وذو الحال معرفۃ غالباً، اور ذو الحال اکثر، غالباً معنی اکثر معرفہ ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی ذو الحال نکرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ کما رأیت، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، فی الامثلۃ المذکورۃ، ذکر کردہ مثالوں میں۔ کون سی مثالوں میں؟ ذرا پیچھے آپ مثالیں دیکھ لیں۔ دیکھیے انہوں نے ہم کو پہلی مثال دی تھی جاءنی زید راکباً، اس میں زید ذو الحال تھا اور یہ معرفہ تھا کیونکہ یہ علم ہے، اور راکباً یہ حال ہے اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، اس میں صفت ہے، اور اس میں صفت نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ضربت زیداً مشدوداً کے اندر تھا زیداً، یہ ذو الحال تھا اور معرفہ تھا، اور مشدوداً یہ اس میں مفعول تھا یعنی اس میں صفت تھا اور یہ نکرہ تھا، حال تھا یہ۔ وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، تو ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، عمرًا علم ہے، یہ معرفہ، یعنی تو ضمیر اور عمرًا یہ دونوں ذو الحال تھے، دونوں ہی معرفہ تھے، اور راکبین یہ اس میں فاعل ہے یعنی اس میں صفت ہے اور یہ نکرہ ہے۔ نیچے آ جائیے،
زید فی الدار استقر، زید فی الدار قائمن، اس مثال میں آپ دیکھیے زید کے بعد جو استقرہ فعل محذوف ہے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ضمیر ہے، معرفہ ہے، ذوالحال ہے، اور قائمن اس میں فاعل ہے یعنی اس میں صفت ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو یہ وہ ذکر کردہ مثالیں ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، پھر اگر ذوالحال نکرہ ہو، یعنی اکثر ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ذوالحال نکرہ ہو جائے تو حال بھی نکرہ ہے، اب ذوالحال بھی نکرہ ہے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ یجب تقدیم الحال علیہ، واجب ہے حال کو اس پر یعنی ذوالحال پر مقدم کرنا۔ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی راکبن رجل، آیا میرے پاس آدمی سوار ہو کر، یعنی سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ اب اس میں رجل یہ ذوالحال ہے اور راکبن اس کا حال ہے۔ رجل جو کہ ذوالحال ہے یہ خود بھی نکرہ ہے اور راکبن یہ بھی نکرہ ہے۔ اچھا، تو یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیا جائے گا، واجب ہے مقدم کرنا، اس کی وجہ بھی خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی لِأَلَّا تَلْتَبِسَ، تاکہ مشابہ نہ ہو جائے حال، بالصفتی صفت کے ساتھ، فی حالت نسبی نسب کی حالت میں، یعنی نسب کی حالت میں حال صفت کے مشابہ نہ ہو جائے، فی مثلی قول کا، تیرے قول کی مثال میں۔ تیرا کون سا قول ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، کہہ رہے ہیں جی رأیت رجلا راکبا، میں نے سوار شخص کو دیکھا۔ اب اس مثال میں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ دیکھیے یہ جو رجلن ہے یہ ہے موصوف اور راکبن ہے اس کی صفت۔ اب آپ سوچئے کہ اگر رجلن ذوالحال ہوتا اور راکبن حال ہوتا تو پھر ہم کو پتہ نہ چل پاتا کہ یہ رجلن ذوالحال ہے اور راکبن اس کا حال ہے، یا رجلن موصوف ہے اور راکبن اس کی صفت ہے، کیونکہ موصوف صفت والی بات تو اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح کہ رجلن جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اس میں ذات ہے، اور راکبن اس میں صفت ہے۔ تو موصوف جو ہے وہ اس میں ذات ہوتی ہے، اس میں صفت نہیں ہوتی، تو رجلن موصوف ہے اور راکبن اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کی جو چار چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پائی جا رہی ہیں۔ رجلن مذکر ہے، راکبن مذکر ہے، رجلن مفرد ہے، راکبن مفرد ہے، اچھا رجلن نکرہ ہے، راکبن نکرہ ہے، اسی طرح رجلن مذکر ہے، راکبن بھی مذکر ہے، تو چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں موصوف صفت والی۔ تو اب یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ راکبن حال ہے تو سوال ہوگا کہ یہ صفت کیوں نہیں ہے، اور اگر ہم بولیں یہ صفت ہے تو پھر سوال ہوگا یہ حال کیوں نہیں ہے۔ تو یہ التباس ہو گیا، مشابہت ہوگی۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیں۔ ایسی صورت میں اگر ذوالحال منصوب بھی ہو تو وہ ذوالحال ہی رہے گا، موصوف نہیں بنے گا، اور حال اس کا حال ہی رہے گا، اس کی صفت نہیں بنے گا۔ تو اگر یہ مثال اس طرح ہوتی رأیت راکبن رجلن، تو پھر تو یہ انڈرسٹوڈ تھا، یہ طے تھا، کنفرم تھا کہ راکبن جو ہے وہ حال ہی ہے اور رجلن ذوالحال ہے۔ کیوں؟ پھر کیوں طے ہو جاتی یہ بات؟ اس لیے کہ راکبن اس میں صفت ہے، اس میں صفت کبھی موصوف نہیں بنتی، اور رجلن یہ جو ہے اس میں ذات ہے، اس میں جنس ہے، یہ اس میں صفت کے لیے صفت نہ بنتا۔ یہ بات دیکھا جائے تو بہت عام سی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جس کو مبادیات یاد ہیں اس کو سمجھ آ جائے گی، جس کو بنیادی باتیں اولا کی یاد نہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وَقَدْ تَكُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خبریةً، کبھی کبھار حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ کیسے جی؟ نحو جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہے، یا پھر جاءنی زید وغلامہ، جاءنی زید
و یرکبو غلامہ، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہے۔ اب اس کی ترکیب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جاء فعل نون وکایا یا ضمیر مفعول بھی، زیدن اس کا فاعل، واو حال، زیدن فاعل ہونے سے پہلے ذوالحال واو حالیہ، غلامہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، راکبن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا زیدن ذوالحال کا حال۔ زیدن ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء فعل کا فاعل، یعنی زید میرے پاس جب آیا تو حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا غلام سوار تھا۔ اسی طرح جاءنی زید یرکبو غلامہ، اس میں جاء فعل نون وکایا یا ضمیر مفعول بھی، زیدن یہ ذوالحال واو حالیہ، یرکبو فعل، غلامہ مرکب اضافی ہو کر فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دو مثالیں اس لیے دی ہیں کیونکہ جملہ اسمیہ کے اندر جملہ خبریہ کے اندر دو جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، تو غلامہ راکبن سے جملہ اسمیہ کی مثال دے دی، یرکبو غلامہ سے جملہ فعلیہ کی مثال دے دی۔ ومثال ما کان عاملها، اور مثال اس کی کہ یعنی اس حال کی مثال کہ جس کا عامل فعل نہ ہو بلکہ معنی فعل ہو۔ ومثال ما کان عاملها معنی الفعل، مثال اس حال کی جس کا عامل معنی فعل ہو، کیسے؟ نحو جیسے ھذا زید قائما، یہ زید ہے کھڑا ہونے کی حالت میں۔ معناہ اس مثال کا معنی ہے انبہ و اشیر، انبہ میں متوجہ کرتا ہوں، و اشیر اور میں اشارہ کرتا ہوں، زیدن زید کی طرف، قائما اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ تو یہ دونوں فعل کا جو معنی لیا گیا ہے یہ ھذا سے لیا گیا ہے، تو جس کلمے سے فعل کا معنی لیا جاتا ہے وہ معنی فعل ہوتا ہے۔ تو ھذا یہ جو ہے یہ معنی فعل ہے، اور یہ زیدن کے اندر عامل ہے کہ زید یہاں معنن مفعول، ھذا جو ہے یہ معنی فعل ہے، اور یہ قائمن جو کہ حال ہے یہ اس کا عامل ہے، اس کو نصب دے رہا ہے۔ وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ یعنی کسی نشانی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کیسے جی؟ کما تقولو جیسا کہ تم کہتے ہو، للمسافری مسافر کے لیے، سالمن غانمن سلامتی والے ہو کر غنیمت والے ہو کر، یا یعنی ترجعو تم لوٹو، اس حال میں کہ سالمن تم صحیح سلامت ہو، غانمن غنیمت یعنی مال کے ساتھ ہو۔ تب اس کی ترکیب یوں بنے گی، ترجعو فعل، اس کے اندر انت ضمیر ذوالحال، سالمن اس کا پہلا حال، غانمن اس کا دوسرا حال، تو ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر ترجیع فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور اس کی تفہیم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔